إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان اس کا ایک لازمی حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کئی ایک تقاضے ہیں جو میری محبت کو ثابت بھی کرتے ہیں اور میرے ایمان کو مضبوط اور کامل بھی کرتے ہیں۔ اور جس تقاضے کو، جس عمل کو کئی ایک اہل علم نے برہان لکھا ہے۔ برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کہ جس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ آخری دلیل ہوتی ہے اپنے دعوے کے اس بات کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آخری بات، آخری دلیل، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کو برہان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی برہان کیا ہے ایک انسان کے پاس؟ وہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کی زبان پر ہو۔ اب مزے کی بات یہ، چونکہ معاملہ ایمان کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس تذکرے میں ایسی آزادی نہیں دی کہ جو دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جیسے مرضی آئے، اس انداز میں اس تذکرے کو کرتا پھروں۔ اس تذکرے کا طریقہ، کیفیت، انداز، اسلوب، وقت، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہمیں بتایا ہے۔ آپ کے تذکرے کو صلاۃ اور سلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ ابھی گفتگو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ، صلی یہ صلاۃ سے ہے، وسلم یہ سلام سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تذکرہ ہے آپ کا۔ یہ ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اس ذریعے سے، اس طریقے سے جو کچھ پھر بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ اس کی سوچ اور سمجھ سے بھی دور ہے۔ تین باتیں کروں گا میں۔ یہ صلاۃ اور سلام کہاں سے، کیوں پڑھوں میں؟ ایک ہے زبردستی کا پڑھنا، زبردستی کا تذکرہ، اور ایک ہے محبت میں، حقیقت میں دل سے پڑھنا۔ دوسرے نمبر پر یہ صلاۃ اور سلام ہے کیا، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کب پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ
مجھے کیا ملے گا؟ تو جو پہلا سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سمجھے ہماری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اتفاقی، اس میں کوئی اختلاف آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں میں سب سے افضل رسول ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی کو مقام، مرتبہ، شرف نہ مل سکا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو اپنا قاصد بنانا ہے، کون انسان اس مقام اور مرتبے پر پورا اترے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، ان اللہ قد نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ ساری انسانیت میں سب سے پاک، صاف ستھرا دل آپ کو، اللہ تعالیٰ کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نبوت اور رسالت کے اعلیٰ ترین مقام کے لیے چنا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس کے بعد بات بنتی نہیں ہے کہ پھر پوچھے کیوں، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ نے آپ کی ایسی ایسی خصوصیات تذکرے میں ہمیں بتائی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اعتبار سے، جو کسی اور شخصیت کو نہ مل سکے۔ وہ آپ کے فضائل ہیں، آپ کے قیامت کے دن اٹھایا جانا، آپ کا کل قیامت کے دن سارے انبیاء کی موجودگی میں، ساری انسانیت کی موجودگی میں اللہ کے سامنے یہ التجا رکھنا کہ اللہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو سکے، جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ کوئی انسان بات نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر مجھے وہ حمد کے، تعریف کے کلمات سکھائے گا جن الفاظ سے نہ تو کبھی کسی نے تعریف کی ہوگی نہ میں نے کی، وہ اسی وقت الہامی کیفیت ہوگی۔ وہ خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ مجھ سے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھاؤ، ارفع رأسک سل تعطی، اب التجا رکھو، اپنا مسئلہ پیش کرو، کیا چاہیے؟ پھر میں یہ التجا رکھوں گا، اللہ یہ ساری انسانیت ہے۔ یہاں مسئلہ بس نہیں ہوگا، یہاں حساب و کتاب کے معاملے پر آپ کئی ایک مواقع پر اپنی امت کے لیے کل قیامت کے دن کھڑے ہوئے ہوں گے، پل صراط پر بھی کھڑے ہوں گے، میزان پر بھی کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پر بھی کھڑے ہوں گے، اپنی امت کے لیے اہتمام میں پہلے سے جا کر۔ وَإِنِّي فَرَضْتُكُمْ عَلَى الْحَوْض، فرض کہتے ہیں اس آدمی کو جو پہلے ہی اپنے لوگوں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ چل رہا ہو اور ان سے پہلے ہی آگے بڑھ کر جا کر ان کے لیے انتظامات کرے، تاکہ جب میرے ساتھی، میرے دوست، میرے گروپ والے پہنچے تو ان کے لیے ساری چیزیں پوری مہیا ہو سکیں۔ یہ صرف قیامت کے میدان میں ہے۔ پھر کوئی اگر پکڑا گیا، کوئی اگر دھر لیا گیا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وہاں شفاعت کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا دروازہ آپ کی دستک پر کھولا جانا، آپ کو جو جنت میں مقام وسیلہ جو ملنا ہے وہ ایک ہی بندے کو ملنا ہے، ایک ہی انسان کو ملنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے میں ہی ہوں گا۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں رحمت للعالمین بنایا۔ یہ تو آپ کے فضائل ہیں، جو باتیں میں ذکر کر رہا ہوں یہ آپ کے فضائل ہیں۔ ان سے پہلے ایک سوال اور ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ مقام تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، کوشش کریں زندگی میں وقت نکالا کریں پڑھنے کا۔ یہ ممبروں سے سننے میں، درس دروس، کوئی سیرت پہ درس ہو رہا ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، اس کا وہ مزہ آپ کو نہیں آئے گا۔ اس موقع پر بیٹھیے تنہائی میں، کچھ وقت اپنے دن کا، تنہائی کا، رات کا وقت، کسی اور ٹائم، جس ٹائم آپ کو پڑھنے کا شوق ہو، کچھ وقت نکالیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیجیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے زندگی گزاری کیسے ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں نا۔ یہ تو مشرکین کا جو اعتراض تھا، جو قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنایا ہے، انسان رسول کیوں بنایا ہے؟ یہ انسان، بشر، انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو فرشتے ہونے، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، یہاں اگر فرشتے بس رہے ہوتے تو فرشتوں کو بھیجا جاتا۔ یہ رسول تم میں سے ہے، اس کی بالکل وہی ضروریات ہیں، ویسی ہی زندگی ہے جیسی تمہاری ہے، جیسے تم سوچتے ہو ویسے ہی یہ سوچتا ہے، جو تم کھاتے پیتے ہو، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اس کی بالکل وہی ضروریات ہیں، اس کی بھی اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی کھانا پینا ہے، اس کو بھی گھر کی ضروریات ہیں۔ یہ بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ اپنی دنیا کی زندگی جینے کے لیے جتنے 2 نمبر راستے میرے پاس ہیں،
اس رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی انسان بنایا، لیکن وہ رسول ایسا نہیں ہے، وہ رسول ایسا نہیں ہے۔ اس نے جس طریقے سے پھر زندگی گزاری ہے، جس انداز میں زندگی گزاری ہے، جس کرب میں زندگی گزاری ہے، جتنی تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے، اور کس لیے گزاری ہے؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اللہ نے ایک ہی بات قرآن مجید میں 3 مقام پہ اللہ کے نبی پر شفقت کرتے ہوئے، جس کو ہم آج صاف الفاظ میں کہتے ہیں لفظ نام مناسب ہے، ترس کھاتے ہوئے، یہ لفظ نام مناسب ہے لیکن مفہوم اس کا صحیح معنی میں اسی طرح ادا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شفقت کی آپ پر کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو اندر سے گھلا رہے ہیں، پگھلا رہے ہیں، آپ کو جو پریشانی ہے جو اندر سے آپ کو ختم کر رہی ہے، آپ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو مار ڈالیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کی اول آخر کوشش بس ایک ہی ہوتی تھی، وانی آخذ بحجزکم عن النار وان کنتم تقحمون فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری حجز سے تمہیں پکڑ حجز کہتے ہیں یہ جو آپ نے اور میں نے شلوار پہنی ہے نا، یہ اس کے اوپر جو یہ زاربند بندہ ہوا ہے، اس کو پیچھے سے پکڑ کر کوئی کھینچے مجھے گھسیٹ لے، میں پورا اس کے کنٹرول میں ہوں گا۔ اس دور میں جو ازار اور تہبند پہنی جاتی تھی، پیچھے کی جانب سے کوئی، اس کو حجز کہتے ہیں، یہاں سے پکڑ کر میں تمہیں پیچھے گھسیٹ رہا ہوں، تم آگے اندھا دھند آگ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، جہنم میں جانے کی ہوش ہی نہیں ہے، دنیا میں غرق ہو، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، تمہاری زندگی اس انداز کی گزر رہی ہے اور میں تمہیں کھینچ رہا ہوں، تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی جنت کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں ایمان کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں۔ پوری زندگی کا خلاصہ اللہ کے نبی کا یہ تھا کہ آپ نے اپنے اوپر بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زکوٰۃ کو حرام کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ کے نبی ان کو بتائیے کہ آپ یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں 1 روپیہ اس پر ان سے اجرت نہیں لیں گے، ان سے کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں کریں گے، آپ کوئی عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی جو کرب والی زندگی ہے، آپ کی جو تکلیف والی زندگی ہے، میں اکثر و بیشتر جب یہ مضمون ذکر ہوتا ہے تو ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے دیا کرتا ہوں، ساری بات بہت تفصیل سے ہو سکتی ہے لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، وہ نبی جب چاہے وہ دعا کر لے، اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرے گا، اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ مانگ لو، وہ جو چیز تم مانگو گے وہ اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اللہ نے وہ اختیار مجھے بھی دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذرا پڑھتے جائیے اور اپنے آپ کو بھی ذرا سا آئینے میں رکھتے جائیے کہ جس سچویشن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اس سچویشن سے اگر میں گزر رہا ہوتا، اس موقع پر میرے پاس یہ دعا کا اختیار ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک مانگ لے تجھے مل جائے گا، میں زندگی کے پتہ نہیں کتنے موقع ہوتے کہ وہ دعا کر ڈالتا۔ شروع سے چلیے نا، مکہ کے دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، صبرن آل یاسر، آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، آپ کو مکہ میں تکلیفیں دی گئیں، 3 سال آپ کا بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس انداز میں، کس تکلیف دے کرب والے انداز میں، مشکلات والے انداز میں کی، ذرا سا غور کیجئے، اس کیفیت میں اپنے آپ کو لے کر آئیے، اس ماحول کو ذرا سا سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں تھیں سوائے ایک بیٹی فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب آپ کے سامنے دنیا سے گئے، بلکہ آپ کی عمر تقریباً 56 سال تھی، 56 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ اس عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی دولت سے نوازا تھا، ماریہ قبطیہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، باقی ساری اولادیں ختیجہ سے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن کی وفات تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 50 سال تھی تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مدینہ کے اندر یہ بیٹا آپ کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 سال کا بچہ، 18 مہینے کا، 1.5 سال کے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے آپ نے دیا ہوا تھا، جو اس دور کا ایک طریقہ کار تھا۔ اکثر اپنے بچے کے پاس جاتے، اس کو اپنی گود میں لیتے، صحابہ تذکرہ کرتے، اور محبت سے جس طریقے سے ایک انسان اپنے بچے کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، آپ صاف کرتے تھے، اس کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ اس بچے کی وفات جو سانسیں اکھڑی تھیں اور روح قبض ہوئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی تھی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا تھا، وہ ایک اللہ نے دعا کہی تھی، وہ اختیار استعمال نہیں کیا۔ فرمایا کہ وَإِنِّي أَدَّخِرُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے، کروں گا ہی دنیا میں، یہ میرے اور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے میں نے کل قیامت کے دن شفاعت کے طور پر چھپا کے رکھی ہے۔ کل اللہ کے سامنے اس حق سے اس دعا کو پیش کروں گا کہ اللہ، وہ جو ایک حق تھا یہ میں اپنی امت کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ فرماتے میری اللہ نے مجھے اختیار دیا، آدھی امت جنت میں چلی جائے گی،
تمہاری آدھی امت کو جنت میں بھیج دوں گا کنفرم، یا تم شفاعت کا اختیار لے لو، سفارش کا. میں نے سفارش کا لیا، آدھی امت کا اختیار چھوڑ دیا. شفاعت پہ آدھی سے زیادہ امت کو داخل کروانے کی کوشش ہو، اور قیامت کے دن ایک ایک موقع پر کھڑے ہوں گے. اللہ کے دین کی خاطر کس طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کا تصور کیجئے. اور اس کے بعد اب سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس محبت کا تذکرہ، اس کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا ہو، اپنی عبادت. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ اس کو اجر دے گا، اللہ اس کو ثواب دے گا، یہ عبادت ہے اللہ کی. اب سمجھیے کہ اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو اس لیے برہان کہا جاتا ہے. یہ میری محبت کی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو جاننا، آپ کا قرب حاصل کرنا، کوشش ذہن میں ہو، یہاں نہ مل سکا وہاں مل جائے، دنیا میں ساتھ نصیب نہ ہو سکا قیامت اور جنت میں ساتھ نصیب ہو جائے. یہ کیسے ہوگا؟ ان کوششوں کو اپنے ذہن میں لا کر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرے، جس میں ایک دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام ہے. یہ صلاۃ اور سلام جو ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس جملے کو ذرا سا سمجھیے گا. یہ جو آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ بھی، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کرتے ہیں. یصلون، یہ صلاۃ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ صلاۃ، اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کی نسبت کئی ایک لوگوں کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ هو الذی یصلی علیکم، اللہ تم پر بھی صلاۃ کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ کرنا ہے اللہ کا، وہ الگ معنی ہے. اس کے کئی ایک معنی اور مفاہیم اہل علم نے ذکر کیے ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں ابو العالیہ سے جو بہترین، پسندیدہ، بڑا ہی عمدہ اس کی شرح، اس کا مفہوم ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ملائے اعلیٰ میں، وہاں پر اپنے خاص فرشتوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، وہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اور تعریف کرنے والا رب العالمین ہے. وملائکتہ، اس کے وہ فرشتے، اور سارے ہی فرشتے، اور کتنے ہیں، کتنی تعداد ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں ممبروں سے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. یہ فرشتے بھی یصلون علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کرتے ہیں. اور یہ فرشتوں کا عام دعاؤں سے ہٹ کر ایک خاص دعا کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کا تعریف کرنا، سارے فرشتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعا کرنا. اس کے بعد اللہ نے آپ کو اور مجھے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اب تم پر بھی فرض ہو گیا ہے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام قائم کرنا ہے، صلاۃ اور سلام پڑھنا ہے. اب میرا اور آپ کا صلاۃ اور سلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے مفہوم آپ نے سمجھا، مختصر میں نے ذکر کیا ہے، فرشتوں کے اعتبار سے مختصر ذکر کیا، اب وقت نہیں ہے تفصیل کا. میرا اور آپ کا صلاۃ اور سلام یہ ہے کہ میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے گزارش کرتا ہوں. وہ گزارش یہ ہوتی ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ کی تفسیر عملی ہے، میں عملاً اس تفسیر کو پیش کر رہا ہوں. علیہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سارے جتنے صیغے احادیث کے اندر مرمی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ اور سلام کے صیغے، اور سب سے اجر انسان کو ملتا ہے. اللہ سے التجا ہے کہ اللہ اپنی خاص رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے، اپنی خاص برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے. لیکن اس میں ایک معنی کا اضافہ ہے میری اور آپ کی نسبت سے. فرشتے بھی یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن میرے اوپر ایک لازمی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں تو عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ میرے لیے لازمی ہے. تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واقعی عظیم سمجھنا، اس کا احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام، آپ کے فرامین کا احترام، آپ کی گفتگو کا احترام، آپ کی آواز کا احترام. آپ کی آواز سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. یہ سارا کی ساری چیزیں صلاۃ کے اندر داخل ہیں. اور سلام وہ واضح ہے. سلام کا مطلب اللہ سے التجا کرنا کہ اللہ اپنی خاص سلامتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسا دیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، کعب بن عجرہ ہے کہ اللہ کے نبی عرفنا السلام علیک فکیف نصلی علیک، اللہ کے نبی سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا تھا، نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی فکیف نصلی علیک، لیکن یہ صلاۃ ہمیں نہیں سکھایا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ ہے قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. یہ درود ابراہیمی کا بھی ایک بڑا مفہوم ہے، وہ بھی ذکر کرنا تھا، وقت بالکل نزدیک آ گیا، بڑی کام کی باتیں آپ سے ذکر کرنی ہے. دوسرے نمبر پر 3 مسئلے میں سب ذکر کر کے بات پوری کرتا ہوں. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بعشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ کا لفظ بولتا ہے، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ کرتا ہے. میں یہ دعا کر رہا ہوں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ صلاۃ کر رہا ہے. اب یہاں جو صلاۃ ہے وہ اور ہے، وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی وہاں تعریفی کلمات کہنا ملائے اعلیٰ میں. یہاں مفہوم یہ ہے جو میں نے آیت ابھی بیچ میں پڑھی تھی سورہ احزاب میں، یہ آیت جو ہے نا ان اللہ ملائکتہ، یہ بھی سورہ احزاب میں ہے. اور جو آیت میں اور ذکر کروں سورہ احزاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے مقام اور شان اور رتبے کو عجیب انداز میں بیان کرتی ہے. کسی کو قرآن سے بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ رہا ہوں، یہ صورت بڑی اہم ہے. سورہ احزاب 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 22ویں میں ختم ہوتی ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ وہ ہے جو تم پر صلاۃ کرتا ہے. اللہ وہ ہے جو تم مومنوں پر، تم مسلمانوں پر صلاۃ کرتا ہے. اللہ کی صلاۃ کا ایک مفہوم اللہ نے خود ذکر کیا، لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ کی یہ صلاۃ تم پر رحمت کرنا، اللہ کی تم پر رحمت کرنا ہے کہ اللہ تمہیں ظلمات سے نکال دیتا ہے، اندھیروں سے نکال دیتا ہے، نور اور روشنی کی طرف لے آتا ہے. ظلمات کیا ہیں؟ ظلمات کفر کا، شرک کا، بدعت کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، آپ کی زندگی کی پریشانیوں کا اندھیرا. آپ کو بعض اوقات زندگی میں سچویشن ایسی آ جاتی سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کہاں جاؤں، ایسے آپ دلدل میں پھنسے ہوتے، کہاں نکلیں، کیا کریں، کون تھامے گا، کون نکالے گا، کون سنبھالے گا. ادھر ادھر کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہوتا نا. وہ مسئلہ میرا ہے. من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ صلاۃ کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پلٹ کر 10 مرتبہ یہ معاملہ کرتا ہے. 10 مرتبہ اس طرح کی رحمت فرماتا ہے جس میں ایک خصوصی معاملہ یہ کہ اللہ انسان کو ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اس کی زندگی میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں، زندگی کے کاموں میں، زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص نور اس کو عطا فرما دیتا ہے. اس کے لیے وہ پریشانی نہیں رہتی. جب آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، اور یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے جامع ترمذی کی، جب ابی ابن کعب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان اپنا ذکر کیا رات کے وقت اٹھ کے کہ موت کا وقت قریب ہے، موت آ گئی ہے، قیامت آنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن کے ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے نبی میرا ایک صلاۃ کا وقت ہے، ایک دعاؤں کا وقت ہے، خاص ٹائم ہے، میں بیٹھتا ہوں، اپنے اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں اس میں آپ پر اللہ سے یہ التجا کرتا رہوں، یہ دعا کرتا رہوں، یہ صلاۃ کرتا رہوں. کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا پڑھو. کہا جو ٹائم ہے اس میں 1/4، 1/4 آپ کے لیے ہو جائے گا، باقی میں اپنی باتیں اللہ سے کر لوں. کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑھا دو گے تو اچھا ہے. سنی ہوئی حدیث آپ نے، وہ آدھا، وہ 2/3، وہ آخر میں بالآخر انہوں نے کہا پورا کا پورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ، ایک مسند احمد میں، ایک جامع ترمذی میں، آپ جو سنتے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تعالیٰ تیرے سارے ٹینشن پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تیرے گناہوں کو بخش دے گا. اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اذن یکفیک اللہ عز وجل ما ہمک من دنیا کا وآخرت، تیری دنیا اور آخرت کی ساری ٹینشن ہے تو بھول جا، اللہ ان کو نپٹائے گا. یہ ٹائم جو تو نے اللہ سے اپنے لیے خاص کیا تھا بات کرنے کے لیے، اس میں تو نے میرے لیے اللہ سے یہ باتیں کی، تو اللہ تجھ پر یہ اپنا کرم فرمائے گا کہ تیرے سارے، وہ جانتا تو وہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت تو نہیں، یہ تو اپنی محبت میں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے تذکرہ کرتے ہیں، جانتا وہ سب کچھ ہے. اللہ تیرے سارے مسئلوں کو نپٹا دے گا. یہ میرے پڑھنے پر مجھے یہ ملتا ہے، میرے پڑھنے پر مجھے یہ ملتا ہے. مختصر سے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے پلٹ کر. آپ کے نام کے ساتھ وہ جو بخیل لگ جاتا ہے نہ پڑھنے پر، میرے نام کے ساتھ یا میرے ساتھ جو ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے، رغیم انف رجل البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی، کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا، صلاۃ اور سلام نہیں کرتا. اس آدمی کا چہرہ مٹی میں پڑ جائے، خاک آلود ہو، مٹی میں ہو جائے اس کا چہرہ، مٹی والا چہرہ ذلت کی علامت ہے، ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ آدمی. یہ جبرائیل امین کی بد دعا تھی، وہ جو آپ سنتے ہیں ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے آمین کہا تھا. برباد ہو وہ، اس کے منہ پر مٹی پڑ جائے،
جس کے سامنے آپ کا تذکرہ اور پھر بھی وہ آپ پر یہ صلات نہ کر رہا ہو. اچھا اب میں ذیلی مسئلہ ذکر کر دوں. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے خطبے میں ہم نے کوئی 20 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. بعض اوقات ہم درس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, بار بار نام آ رہا ہوتا ہے. اب بار بار آپ کو بھی یاد نہیں رہتا, میں بھی آپ کی جگہ کبھی یہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں بھی بار بار نہیں پڑھ پاتا, یاد نہیں رہتا. ایک بار دو بار پڑھ لیا آپ نے, میں نے شروع میں خطبے میں پڑھ لیا, آخر میں پڑھ لیا, بار بار کیونکہ دھیان گفتگو پر ہوتا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے. تو کئی ایک اہل علم نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ ایک محفل کے اندر اگر کئی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, ہر دفعہ پڑھ لے کامل عمل ہے, لیکن ایک دفعہ پڑھنا وہ لازمی ہے. وہ ایک دفعہ اس ایک محفل کے اندر سب جگہ پر کفایت کر جائے گا. ایک جگہ پر جیسے ہم نماز اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اذان میں جب یہ پڑھا جاتا ہے تو مؤذن اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا. مؤذن کہے گا نہیں کہے گا, سننے والا کہے گا نہیں کہے گا, دونوں باتیں کی جا سکتی ہیں. عمومی احادیث سے کہنا بھی ثابت ہے, خاص احادیث سے نہ کہنا بھی ثابت ہے. لیکن اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, مؤذن کی اذان سنو تو جیسے جیسے وہ کہہ رہے ویسے ویسے کہتے جاؤ سوائے حی علی کے. اس کے بعد ثم صلوا علیہ, اس کے بعد مجھ پر صلات پڑھ لینا اذان کے بعد. علم کہتے ہیں یہ جو صلات انسان پڑھ رہا ہے, وہ جو اذان میں لفظ آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ صلات اس ناموں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. تو یہ ایک وسعت ہے, لیکن کہیں تذکرہ ہی نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ مجلس برپا ہوئی وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں آیا, آپ کا تذکرہ ہی نہیں ہوا, آپ کی گفتگو ہی نہیں ہوئی. تو جو بھی مجلس ایسی برپا ہوتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, جہاں پر ولم یصلوا علیہ ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ فی, کسی بھی محفل میں, آپ گھر کی کوئی محفل ہوتی ہے, کبھی آپ کے یہاں دعوت ہوتی ہے, کوئی شادی کی محفل ہے, کوئی اور پارٹی ہے, کوئی بھی ہے, کہیں بھی آپ اکٹھے ہوئے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے, کہیں بھی ایکس وائی زیڈ بیٹھے, عورتیں ہیں مرد ہے, عورتوں کی گیدرنگ ہے, کہیں بھی بیٹھے انسان یاد کر کے اللہ کی تعریف ضرور کر دے, کوئی اللہ کے دین کی بات کر دے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے آپ پر ایک دفعہ درود آ جائے, کوئی آپ کا فرمان آ جائے, آپ پر یہ صلاۃ و سلام ہو جائے. نہیں تو یہ محفلیں مجلسیں, وہ پوری کی پوری شادی کی دعوت جو ہے, کسی نے بھی اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ پوری کی پوری محفلیں انسان کے اوپر کل قیامت کے دن حسرت کے طور پر پیش ہوں گی, ندامت ہوگی, اس کو شرمساری ہوگی کہ کیا کر کے میں آ گیا. اہتمام کیجئے, یہ میرے اور آپ کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ہاں برہان ہے, اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے. خاص اوقات ہیں, جمعے کا دن ہے, خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جمعے کی رات اور دن پورا ملا کر, یہ جو مغرب ہوئی تھی کل, مغرب جمعرات کا دن ختم ہوا تھا, کل کی مغرب سے آج کی مغرب تک جتنا کثرت کے ساتھ انسان پڑھے گا ویسے بھی کثرت کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ, کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریبی تعلق میں وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ دنیا کے اندر صلات پڑھتا ہوگا. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی, اس دنیا کے اندر میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ حاصل کر سکے, وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دور میں پیدا نہیں کیا, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اور آپ اسی دور کے لیے ہی بنے تھے کیونکہ اللہ نے مجھے اس دور میں پیدا کیا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل نہ کر سکوں تو فیصلہ تو رب تعالیٰ کا ہے, لیکن اس میں قصور پورا میرا ہے کہ میں اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچا نہیں سکا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صلاۃ اور سلام امام نووی نے بھی اور امام ابن کثیر نے بھی تفسیر میں اس آیت کے تحت اس مسئلے کو ذکر کیا کہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. دو چیزیں ہیں, صلاۃ اور سلام. تو علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خالی علیہ السلام جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, غلط نہیں ہے, لیکن مزیدار معاملہ نہیں ہے.
فٹ نہیں بیٹھتا. اللہ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا, صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو دونوں ہی چیزیں عمل میں ہونی چاہیے. عمل میں ہم جب اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں تو دونوں ہی کام کریں, صلات بھی اور سلام بھی, اور دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر علیہ الصلاۃ والسلام, خالی علیہ السلام بخیلی ہو جائے گی تھوڑی سی, وہ مزہ نہیں آئے گا, نمبر ایک. نمبر دو, بعض لوگ اعتراض کرتے تھے یہ تو دیگر انبیاء کے ہم نام لیتے ہیں, تو ہم موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, وہاں علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہوتا. وہاں ان انبیاء کے لیے صرف سلام, اور اپنے نبی کی باری آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام ڈبل. تو میرے بھائی وہ انبیاء بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. نہ ان کو میں نے نبی بنایا, نہ ان کو میں نے نبی بنایا. اللہ نے مجھے ان کا امتی بنایا ہے, اور میں اللہ کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے ڈبل حکم دیا ہے. اور دیگر انبیاء کا جب اللہ نے خود تذکرہ کیا, اب سورہ صافات پڑھتے ہیں 23ویں پارے میں, تو کئی انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون. اللہ نے ان کے نام کے ساتھ سلام سلام ہی ذکر کیا ہے, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو اس لیے ان آیات کی وجہ سے دیگر انبیاء کے لیے صرف سلام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ اور سلام دونوں چیزیں. آخری بات, نبی کریم یا انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ سلام کا لفظ اس کے نام کے ساتھ ایڈ کر دینا. ابو بکر علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام, عمر علیہ السلام, علی علیہ السلام, حسین علیہ السلام, معاویہ علیہ السلام. معنی کے اعتبار سے تو کوئی غلطی نہیں ہے. معنی اگر آپ دیکھیں تو آپ دعا کر رہے ہیں سلامتی کی, اللہ ان پر اپنی سلامتیاں برسائے. لیکن جو ایک شعار بن گیا ہے نا, ایک اللہ نے اہمیت دے دی ہے کہ یہ انبیاء کے لیے اللہ نے رکھ دیا ہے, تو اس اعتبار سے ہم ان شخصیات کو, جن کے لیے بعض لوگ کہتے بھی ہیں مولا علی علیہ السلام, فلانا علیہ السلام, حسین علیہ السلام, پھر آگے ایک چین ان کی علیہ السلام علیہ السلام, وہ باقاعدہ انبیاء کے رتبے, بلکہ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ تو انبیاء سے افضل شخصیات ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ تشبہ اور غیر نبی کے ساتھ یہ لفظ لگا کر دعا کا, ان کو نبی کے برابر لا کر کھڑا کر دینا, اس میں یہ بدبو آ رہی ہوتی ہے. لہذا جو جس کا مقام ہے, شان ہے, وہ اس کو دیجیے. طبعاً یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ ہم پڑھتے ہیں آخر میں صلی اللہ تعالی علی نبیہ وعلی اصحابہ وازواجہ وذریاتہ, کہ اللہ کی صلاۃ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی آل پر, آپ کے بچوں پر, آپ کے گھر والوں پر, آپ کی امت پر, آپ کے اصحاب پر. اس طرح تو جائز ہے, لیکن خاص نام کے ساتھ یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. اس میں انبیاء کی تنقیص ہو رہی ہے. اس معاملے کو بڑا غور سے سمجھیے, اور یہ اللہ کی عبادت ٹھہر چکا ہے لفظ انبیاء کے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس عبادت کو جس طرح بتایا گیا پھر انسان اسی طرح سے کرے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ محبت اپنے دل میں اتارنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے جھوٹے دعوے, جھوٹے موقع, جھوٹے بہانے, اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرنے کے بجائے انسان اگر شریعت کے مطابق چلے تو یہ چیزیں 12 مہینے کی ہمیں دی گئی ہیں, نہ کسی خاص مہینے کی, نہ کسی خاص تاریخ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورے سال کے لیے اپنائیے, پوری زندگی کے لیے اپنائیے. آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی, ملاقات کی تمنا اور چاہت اپنے دل میں بیدار رکھیے. اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے.